بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے انتہائی اہم مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے اسباب۔ اس میں سب سے بنیادی چیز ہے کہ تاریخ پڑھنے کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ تاریخ میں جب بھی اس طرح کا کوئی المیہ ہو کسی بھی ریاست میں کسی بھی خطے میں، تو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس کی بے شمار وجوہات ہوں گی، نہ کہ صرف اس کی ایک دو وجوہات ہوں۔ اس میں پاکستان بننے کے تقریباً 24 سال بعد پاکستان کے مشرقی بازو کا پاکستان سے علیحدہ ہو جانا، یہ قومی اتحاد اور یکجہتی کے لیے ایک شدید ضرورت تھی، اور اس کو آپ شدید دھچکا کہہ سکتے ہیں۔ اس کا اگر ہم تاریخی پس منظر کی جب بات کریں تو برصغیر پاک و ہند کی تحریک آزادی کے دوران آل انڈیا مسلم لیگ 30 دسمبر 1906 کو ڈھاکہ میں بنی، اور اس کے بعد مشرقی بنگال کے مسلمان جو ہیں انہوں نے تحریک پاکستان کے حوالے سے بھرپور کاوشیں کی، اور اس میں جب ہم ذکر کرتے ہیں قرارداد لاہور کا، تو شیر بنگال مولوی فضل اللہ انہوں نے اس کو پیش کیا۔ اس کے علاوہ کچھ عام شخصیات جن میں خواجہ ناظم الدین حسین شہید سہروردی، یہ تحریک کے دوران محمد علی جناح کے شانہ بشانہ انہوں نے کام کیا۔ تو یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ ایک ایسی سیاسی جماعت جو ڈھاکہ میں بنی اور اس کے مشرقی پاکستان کے لوگوں نے اس میں بھرپور ساتھ دیا، اور اس کے بعد ایک علیحدہ ریاست ہندوستان میں پاکستان کے نام پہ دنیا کے نقشے پہ ابھری۔ اس کے چند سالوں بعد بے شمار جو سالڈ وجوہات ہیں ان کی بنا پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پاکستان کا جو مشرقی بازو ہے وہ علیحدہ ہو کے، اب اس کی وجوہات جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا کہ ایک دو تین نہیں بلکہ بے شمار ہیں، اور یہ ہمارے سکرین پہ ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ تقریباً 31 پوائنٹس ہیں جو انتہائی سالڈ پوائنٹس ہیں، اور اس میں سے جب ان کو ہم ڈسکس کریں گے تو اس نتیجے پہ ہم پہنچیں گے کہ یہ ایک دو تین چار سال میں نہیں ہوا، بلکہ پاکستان کے قیام کے چند سالوں بعد ہی معاملات جو ہے وہ خرابی کی طرف چلتے گئے، اور اس حوالے سے جو مغربی پاکستان کی قیادت ہے، چاہے سیاسی یا فوجی، وہ کوئی بھی مثبت کردار نہیں ادا کر سکے کہ اس غمگیر صورتحال کو اس ڈائلاگ کے ذریعے ان ٹائم اس کا کوئی پرماننٹ سلوشن نکالا جائے۔ تو اب ہم پوائنٹس کی طرف آتے ہیں۔ تقریباً 8 پوائنٹس جو ہیں وہ ہم آج ڈسکس کریں گے، باقی جو ہمارے نیکسٹ لیکچر کے پارٹ ہوں گے اس میں ہم ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلا پوائنٹ ہے بنگالی قومیت کا پرچار۔ اس میں جب ہم اکنامک انڈیکیٹرز کی بات کرتے ہیں تو وہ بڑے اہم ہے کہ مشرقی بنگال کی جو ٹوٹل پاپولیشن تھی اس میں 14% جو ہندو آبادی تھی، لیکن جب اس کو ہم دوسری سمت میں لائیں گے کہ اکنامک فیکٹر میں، تو اس میں ان کی منوپلی تھی، یعنی صوبے کی تقریباً 80% جو دولت تھی وہ ان ہندوؤں کے پاس تھی، اور جتنے بھی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز تھے وہ ان کی کمانڈ میں تھے، اور جو اہم یونیورسٹیز تھیں وہاں پہ زیادہ ہندو ٹیچر تھے۔ ایون کچھ یونیورسٹیز میں تو یہ صورتحال ہے کہ اسلامیات کی جو لیکچرز وغیرہ ہیں وہ ہندو جو ٹیچر ہیں وہ دیتے تھے، فار ایگزامپل جس طرح ڈھاکہ یونیورسٹی میں۔ تو ایسی صورتحال میں دے فسٹ سے ہی ہندوستان کی تقسیم کے بعد پاکستان بننے سے ہی جو مشرقی پاکستان یا مشرقی بنگال میں جو ہندو قومیت کے لوگ تھے انہوں نے ڈے فسٹ سے کوشش کی کہ بنگالی جو ہیں انہیں مرکز سے ڈائیورٹ کیا جائے اور انہیں قومیت ان کی کو پروموٹ کیا جائے۔ یہ ہم پریویس لیکچر میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ جب ڈفرینٹ ایریاز یا صوبوں کی جو لسانیت اس کو ہائی لائٹ کیا جائے گا تو اس سے قومی یکجہتی اور قومی اتحاد اس کو نقصان پہنچے گا۔ تو اس حوالے سے پورے مشرقی پاکستان میں تقریباً 1 کروڑ آبادی تھی ہندوؤں کی، اور وہ مالدار تھے، اور جتنے بھی اہم ڈیسیجن میکنگ تھی آہستہ آہستہ وہ ان کا اثر اس میں بڑھتا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اسمگلنگ کو انہوں نے بہت سپورٹ کیا، اور زیادہ تر انویسٹمنٹ وہ اپنی ساتھ ساتھ ہندوستان لے جاتے رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ٹیچرز تھے انہوں نے مسلم طلباء کو جو مشرقی بنگال میں تھے ان کو بار بار یہ پراپوگیٹ کرنے کی کوشش کی گئی کہ مرکز جو ہے وہ مشرقی پاکستان کے جو مسلمان ہیں ان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، ان کے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ ان کو نہیں دیے جا رہے۔
اس کے بعد نمبر 2 پوائنٹس ہے بنگالی سیاستدانوں کا پراپوگنڈا۔ تو جب پاکستان بنا اس کے بعد جو مغربی پاکستان ہے اس کا ایریا زیادہ تھا، اور جو مشرقی پاکستان ہے اس کی پاپولیشن زیادہ تھی، لیکن اس کے باوجود بھی ڈھاکہ اور اس کے سراؤنڈنگ میں جتنے ایریاز تھے وہاں پہ کوئی پراپر ڈیولپمنٹ نہیں تھی، کوئی صنعتی تجارتی مرکز وغیرہ ان کو بنایا نہیں گیا، ان کو قائم نہیں کیا گیا۔ اس حوالے سے یہ چند شخصیات ہیں، خواجہ ناظم الدین حسین شہید سہروردی، یہ پارٹیشن سے پہلے بھی اہم وزارتوں پہ رہے مشرقی بنگال کی۔ تو اپنے دور حکومت کے دوران یہ ڈیولپمنٹ، انڈسٹریل ڈیولپمنٹ، اس کے علاوہ کمیونیکیشنز سورسز کو بہتر کرنے کے حوالے سے یہ کوئی خاص اپنا رول پلے نہیں کر سکے، اور سورس آف کمیونیکیشن، ٹرین، مال گاڑی، آمد رفت کے جتنے ذرائع تھے وہ جب بھی مشرقی بنگال کا ایون کمپیریزن مغربی بنگال کلکتہ سائڈ سے کیا جاتا تو یہ بالکل بیکورڈ تھا۔ اور اس ساری صورتحال کو دور کرنے کے لیے نہ تو کوئی ٹیکنیکل انسٹیٹیوشنز بنائے گئے جس سے جو صوبے کے نوجوان ہیں وہ استفادہ حاصل کرنے کے بعد روزگار حاصل کریں، یا ان کا شعور کا جو لیول ہے اس میں بہتری آ سکے۔ اس کے بعد نمبر 3 پہ مشرقی پاکستان میں سیلابوں کی تباہ کاری۔ تو مشرقی پاکستان کو دریاؤں اور نالوں کی سرزمین کہا جاتا ہے۔ ہر سال تقریباً اس کے زیادہ تر ایریاز میں سیلاب آتے تھے، جس سے نہ صرف کروڑوں کا بلکہ اربوں روپیز کا نقصان ہوتا تھا، اور اس کی امداد وغیرہ دینی پڑتی تھی جو سینٹرل گورنمنٹ کو۔ اس کے باوجود بھی جو ہندو ایلیمنٹس تھے انہوں نے اس طرح کا تاثر دیا تھا کہ بجائے مرکز کو پتہ ہے کہ ہر بار شدید سیلاب آئیں گے تو انہیں سیلاب کی روک تھام اور امداد کے حوالے سے وہ کوئی ٹھوس اقدامات نہیں کر رہے، اور اس حوالے سے ان کی کوئی پراپر پلاننگ یا کوئی کمپریہنسو پالیسی نہیں۔ نمبر 4 ہے بنگلہ زبان کی تحریک۔ بنگلہ زبان پہ جب ہم بات کریں گے تو اس حوالے سے جب بھی اردو کی بات ہوگی تو اردو برصغیر پاک و ہند میں ایک قومی تشخص رہا ہے برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کے لیے، لیکن قیام پاکستان کے بعد ہی ہم نے دیکھا کہ 1948 سے ہی مشرقی بنگال میں ایک موومنٹ چلی جس میں یہ ہے کہ بنگلہ کو جو ہے نیشنل لینگویج ڈکلیئر کیا جائے، اور اس حوالے سے بعد میں ہم نے دیکھا پروٹیسٹ بھی ہوئے۔ جو اردو سپیکنگ تھے جن کو بہاری کہا جاتا ہے ان کا مشرقی بنگال میں قتل عام بھی ہوا۔ یہ ساری صورتحال میں یہ مطالبہ کیا گیا کہ بنگلہ کو بھی قومی زبان ڈکلیئر کیا جائے، تو اس کو 56 کے آئین میں اور 62 کے آئین میں قومی زبان ڈکلیئر کیا گیا، لیکن اس سے پہلے یہ ایشو اتنا ہائی لائٹ ہو چکا تھا کہ اس کے سلوشن کے بعد بھی اس پہ کوئی پیش رفت آپ کہہ سکتے ہیں نہیں ہوئی، یا یہ کہہ لیں کہ یہ اتنا مسئلہ ہائی لائٹ ہو چکا تھا کہ اس کے بہت زیادہ مرکز کو نقصانات ہوئے۔ اس کے بعد نمبر 6 ہے مسلم لیگ کی قیادت کی نااہلی۔ مسلم لیگ پاکستان کی بانی جماعت تھی، اور اس کی ذمہ داری تھی کہ یہ پاکستان کے جو دونوں بازو ہیں ان کو متحد رکھے، لیکن بدقسمتی سے پاکستان بننے کے تقریباً 13 ماہ بعد بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح ان کی وفات ہو گئی۔ اس کے بعد جو بھی عام شخصیات تھی وہ اپنی ذمہ داری اچھے انداز سے نہیں نبھا سکی، اور وہ جو ملک کے دونوں بازو ہیں ان کی آپس میں کوارڈینیشن یا ان کی بیلنس اپروچ وہ اس کو مینٹین نہیں کر سکے۔ تو ایسی صورتحال میں ایون جب 1954 میں الیکشن ہوئے مشرقی پاکستان میں، تو اس میں پاکستان مسلم لیگ، وہ مسلم لیگ جو پاکستان بنانے والی پارٹی تھی، وہ مسلم لیگ جو 1906 میں ڈھاکہ میں ہی بنی، وہ صرف 309 میں سے اونلی 9 سیٹس حاصل کر سکی۔ تو یہ ایک لمحہ فکریہ تھا، یا مرکز کے جو مسلم قائدین تھے، پاکستان مسلم لیگ کے عام قائدین تھے، ان کے لیے لمحہ فکریہ تھا کہ انہیں سوچنا چاہیے کہ اس کے بعد انہیں اپنی جو اسٹریٹجی یا پالیسیز ان کو چینج کرنا چاہیے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے مشرقی پاکستان کی منفی سیاست۔ تو شروع سے جو عناصر تھے اینٹی پاکستان، انہوں نے اپنی کیمپین اس کو لانچ کیے رکھا،
اور چونکہ مشرقی پاکستان کی آبادی مغربی پاکستان سے زیادہ تھی، تو شروع میں جو قومی اسمبلی میں ان کے اراکین کی بھی تعداد زیادہ تھی، لیکن دونوں جو بازو ہیں مشرقی پاکستان اور مغربی کے درمیان 1000 میل کا ڈسٹینس تھا، دونوں کو جو چیز کامن کرتی تھی وہ تھی مذہب۔ لیکن اس میں 1953 میں جو اقدام کیا ملا غلام محمد صاحب نے، جس میں پاکستان کے دوسرے وزیر اعظم جو ہے خواجہ ناظم الدین، ان کو اپریل 1953 میں ان کی وزارت کو برطرف کر دیا۔ خواجہ ناظم الدین کا تعلق مشرقی پاکستان سے تھا، اور اس کے علاوہ پاکستان موومنٹ میں بھی وہ جو اہم قائدین ہیں ان میں سے رہے۔ تو ایسی صورتحال نے ایک کیاس اینڈ کنفیوژن جو ہے وہ مشرقی پاکستان میں کریٹ کی کہ مغربی پاکستان کی جو قیادت ہے وہ ہمیں رسپیکٹ نہیں دینا چاہ رہی، یا جو بھی ہمارا جینور رائٹس ہیں وہ ہمیں نہیں دینا چاہ رہی۔ اس کے بعد قومی اسمبلی میں بھی مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کی جو نمائندگی ہے اس کو مساوی کر دیا۔ تو یہ ایسی صورتحال تھی۔ اس کے بعد مشرقی پاکستان کی قیادت جو ہے وہ چاہ رہی تھی کہ حسین شہید سہروردی وزیر اعظم بنے، لیکن محمد علی بوگرا کو وزیر اعظم بنا دیا گیا۔ تو یہ چند ایسی ایونٹس تھے جنہوں نے جو ڈفرینس تھا مرکز اور مشرقی بنگال کے درمیان، مشرقی پاکستان کے درمیان، اس کو نہ صرف کم کیا بلکہ بہت زیادہ بڑھا دیا۔ اس کے بعد ہے دستور سازی میں تاخیر۔ تو مشرقی پاکستان کی علیحدگی کی ایک بڑی وجہ آئین سازی میں تاخیر، آئین پر خلوص نیت سے عمل درآمد میں کوتاہی اور دستور کی بار بار تنسیق ہے۔ اس حوالے سے پاکستان بننے کے تقریباً 9 سال بعد پاکستان کا پہلا دستور جو ہے وہ بنا، اور اس دستور میں تقریباً اس کو 2 ڈھائی سال چلنے دیا گیا، اور اس کے بعد اس کو منسوخ کر دیا گیا۔ اس کے بعد مارشل اللہ کی حکومت رہی، اور پھر 62 میں جو آئین بنا، اس آئین میں بھی جو جینون رائٹس تھے بنگالیز کے، مشرقی پاکستان کے لوگوں کے، ان کو وہ پراپر طور پہ نہیں دیے گئے۔ اس کے بعد ہے مارشل اللہ 1958۔ مارشل اللہ پاکستان میں لگا 7 اکتوبر 1958 کو صدر پاکستان سکندر مرزا صاحب کے کہنے پہ، اور فیلڈ مارشل ایوب خان کو انہوں نے چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر بنا دیا۔ زیادہ تر جو آرمی کے آفیسرز تھے میجر، ان کا تعلق مغربی پاکستان سے تھا، تو لہٰذا ایک اس طرح کا تاثر دیا گیا کہ مشرقی پاکستان پہ مغربی پاکستان کے جو فوجی حکمران ہیں یا سیاسی ہیں وہ بار بار حکومت کر رہے ہیں، اور وہ کسی بھی معاملے میں مشرقی پاکستان جو ہے اس کو اہمیت نہیں دے رہے۔ یہ اس حوالے سے تقریباً 8 کے قریب پوائنٹس تھے۔ باقی جو پوائنٹس ہیں ان کو ہم نیکسٹ جو ہماری ریکارڈنگز ہوگی اس میں کوشش کریں گے ڈیٹیل کے ساتھ اسی سیکوینس سے ڈسکس کریں۔ والسلام۔